1799 اور وہ پھر اس کے خلاف سازش ہوئی. وہ ایسے ہوئی کہ ہمارے اندرون لاہور کی یہ اس کا ذکر میں نے اگلے روز اس تقریر میں بھی کیا تھا کہ اس وقت پھر ایک بہت دلیر سکھ لڑکا تھا جو گھوڑے پہ پھرا کرتا تھا گجرانوالے کا. وہ یہاں پورے علاقے میں مشہور تھا کہ بڑا دلیر سکھ لڑکا ہے. اس کا نام رنجیت سنگھ تھا. تو وہ پھر ہمارے اندرون شہر کی حویلی کے جتنے بھی بڑے مسلمان لوگ تھے انہوں نے اس کو بلا کے کہا, سازش کی اس کے ساتھ کہ تم ایسے کرنا, رات کو آنا 12 بجے, دروازہ ہم کھلا چھوڑ دیں گے, تم آ کے شہر پہ قابو کر لو اور ہو جائے گا. تو وہ آیا چھوٹا سا لشکر لے کے, اور اس نے یہ ان لوگوں نے یہاں سے اندرون حویلی کے دروازے جو ہوتے ہیں نا, یہ پہلے یہ باقاعدہ فصیل ہوا کرتی تھی, رات کو بند ہو جاتی تھی یہ سارا اندرون شہر, انہوں نے کھلے رکھے. اس نے لاہور کو قابو کیا. لاہور کے بعد اس نے یہ کے بعد دیگر پورے پنجاب کو قابو کر کے وہ ایمپرر بن گیا. یہاں کا ایمپرر اس وقت صرف مغلیہ خاندان کے تھے اور وہ دلی تک محدود تھے. یہ ایک نئی امپائر بنی تھی, یہاں سازش کے ذریعے بنی تھی اور وہ ہم لوگوں نے سازش کی تھی. یہ پہلی مثال ہے. اس کے بعد سلسلہ چلتا ہے. ہم جب آزاد ہوئے تو اس وقت لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر تھے. تو وہ امریکہ گئے تو امریکہ نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں تمہاری فوج کی ضرورت ہے, کوریا میں جنگ ہو رہی ہے, تو تم ایک دستہ وہاں بھیج دو. اس نے کہا میں تو جنگ نہیں لڑوں گا, میرے قائد کا تو ویژن یہ ہے کہ امن سے ہم نے حرب کے ساتھ رہنا ہے, پیس ود آل اینمٹی ود نان. تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات امریکہ کو نہیں اچھی لگی. اب آپ دیکھتے جائیے عمران خان کا نہ کہنا ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ اس سے امریکہ ناراض ہوتا ہے نا, ہوتا ہوا, لیکن اس وقت بھی ناراض ہوا. اور جب وہ واپس آ گیا تو ہمارے لوگوں نے پھر کہا کہ اب آپ روس چلتے ہیں جی وہاں, اب چونکہ امریکہ تو ناراض ہو گیا. 2 ہفتے بعد لیاقت علی خان نے روس جانا تھا اور ان کو مار دیا جاتا ہے 1951 میں. تو امریکہ نے تو نہیں مروایا تھا, مارنے والے تو ہم ہیں نا. تو مرضی, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ ہم سے بڑا ناراض ہے, تو امریکہ کو خوش کرنا ہے, اپنا پرائم منسٹر قتل کر دیا. ہم نے خود کیا. اس کے بعد یہ اب سنتے جائیے, بھٹو پرائم منسٹر بنتا ہے اور وہ پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنانے کے لیے اس نے پروگرام شروع کیا ہے. امریکہ کو پسند نہیں ہے. کسنجر دھمکی دیتا ہے کہ تم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو تمہاری ہم مثال بنا دیں گے. بھٹو نے نہیں چھوڑا نیوکلیئر پروگرام. نتیجہ پھر یہ ہوا کہ بھٹو واز آؤسٹڈ. تو بھٹو کی مثال بھی آپ کو دے دی. یہ روایت ہے ہماری تاریخ میں پوری. اس کے بعد ضیاء الحق آنے کے بعد وہ پھر افغان جنگ میں مصروف ہوا اور امریکہ کی خواہش کے مطابق اس نے وہ جنگ لڑی جس سے کہ سوویت امپائر ڈسمینٹل ہوئی. امریکہ دہائیوں اور لگا رہتا تو سوویت یونین کو نقصان نہ پہنچا سکتا. تو امریکہ کو احساس تھا کہ صرف سوویت امپائر کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اسلامک جہاد ہوگا. تو یہ ضیاء الحق نے پھر وہ جہاد لڑا, ان دا سینس کہ ہمارے سارے مدرسے جو تھے وہاں کے بچوں کو 12 13 سال کے بچوں کو رائفلیں دے کر ان کو جنگ محاذ پر بھیجا اور وہ انہوں نے جہاد لڑا اور سوویت یونین بالکل ختم ہو گیا اور وہاں سے نکل گیا. تو امن جو آیا اس کے بعد سوویت یونین کی سوویت یونین امپائر ڈسمینٹل ہو گئی, جس کو مغرب کہا کرتا تھا ایول امپائر. اور پھر وہ امن نہ افغانوں کو نصیب ہوا نہ پاکستان کو. ہم نے جس طریقے سے جو واٹرلو بنایا تھا افغانستان کو, تو اس کا جو اتنا ملبہ تھا وہ ہم پر ہی پڑا. کلاشنکوف کلچر ہم آ گیا, کوئی 5 ملین افغان ریفیوجیز ہمارے سر پر آ گئے, وہ اب تک ہیں. تو یہ جو امن تھا افغانستان سے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد, اس کا ڈیویڈنڈ ایسٹ یورپ کو گیا. یورپ میں جتنے بھی ایسٹ یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا کیونکہ وہ سوویت تسلط میں تھے اور جمہوریت آ گئی وہاں. برلن کی دیوار کولیپس کر گئی, گرا دی گئی, تو وہ سب وہاں آزادی کی لہر ہو گئی. تو جتنا فائدہ تھا اس جنگ کے خاتمے کا وہ سب اوروں کو ملا, ہمیں نہیں کچھ بھی ملا. یعنی سازشیں ہوتی رہی ہیں, مرضی دوسروں کی ہوتی تھی. وہی تو سازش ہوتی ہے کہ ان کے مطابق, اور وہ آپ کو بتاتے نہیں تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ سب ہم خود پلان کرتے ہیں. پھر یہی نہیں ہوا. میں اس کے بعد کہتا ہوں 1988 میں
ضیاء الحق کا جہاز گرا دیا جاتا ہے، وہ امریکہ نے گرایا تھا۔ یہ اور چیز ہے کہ امریکہ کی خواہش تھی کہ اب ضیاء الحق نے رول پلے کر دیا، اب ہی شوڈ گو۔